قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہماری ازدواجی زندگی کا ٹھیک ہونا، ہماری میرٹل لائف کا درست ہونا اتنا اہم ہے کہ اگر اس میں خرابی آ جائے تو خدا ناراض ہے، خدا ہماری شکر گزاریاں قبول نہیں کرے گا، خدا ہمارے ہدیے نذرانے قبول نہیں کرے گا، ہماری زندگی آنسوؤں اور آہ و نالے سے بھر جائے گی، پریشانیاں، مصیبتیں اور دکھ آئیں گے۔ سو ہمیں مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے سیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کی روشنی میں بیاہ اور ازدواجی تعلقات، میرج اینڈ میرٹل ریلیشنز۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کے کلام کی روشنی میں بیاہ کی اہمیت کیا ہے۔ خدا کا کلام بیاہ شادی کے متعلق کیا حکم نافذ کرتا ہے؟ بائبل بتاتی ہے خدا چاہتا ہے کہ انسان تنہا نہ رہے بلکہ رشتوں میں زندگی گزارے۔ بائبل بتاتی ہے جب خدا چیزیں بناتا رہا تو اسے اچھا لگتا رہا، وہ خوش تھا سب کچھ بناتے ہوئے، لیکن جب وہ آدم کو اکیلا دیکھتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی کمپینین ہو، کوئی اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، کوئی اس کا رفیق ہو۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ انسان تنہا نہ رہے۔ ہاں، نئے عہد نامے میں مقدس پولس رسول نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کو خدا کی طرف سے نیچرلی یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ غیر شادی شدہ زندگی گزار سکیں اور اس کا مقصد خدا کو خوش کرنا، خدا کی خدمت کرنا ہے، تو بھی وہ ہم سب پہ نافذ نہیں کر سکتے کہ جی کوئی بھی جو خدا کی خدمت کرنا چاہے وہ شادی کر نہیں سکتا۔ ایسا نہیں، خدا کا بیسک پلان انسانوں کے لیے یہ ہے کہ انسان اکیلا نہ رہے، ایک کمیونٹی میں رہے، رشتوں میں رہے، ریلیشن شپس میں رہے۔ اور پھر آدم اور حوا کے بیچ جو پہلا رشتہ خدا نے تیار کیا وہ باپ اور بیٹی نہیں، بہن بھائی نہیں، وہ ماں بیٹا نہیں، کوئی اور رشتہ دونوں کے بیچ نہیں، بلکہ وہ شوہر اور بیوی ہیں۔ ازدواجی تعلق خدا نے قائم کیا ان کے بیچ میں۔ خدا نے انہیں ایک کپل کے طور پر، ایک جوڑے کے طور پر تخلیق کیا اور یہ پہلا رشتہ ہے انسانوں کے بیچ، اور اسی سے پھر انسانی زندگی آگے بڑھتی ہے، انسانی نسل آگے بڑھتی ہے۔ خدا کا پلان یہ ہے کہ انسانی نسل میں اضافہ ازدواجی رشتے کے تحت ہو، شادی شدہ جوڑوں سے انسانی نسل آگے بڑھے، یہ خدا کا پلان ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو یہ برکت دی، جب انہیں جوڑے کی صورت میں بنایا انہیں برکت دی کہ بڑھو اور پھلو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو، گرو اینڈ انکریز ان نمبر۔ یہ بڑا ضروری ہے، بیاہ کرنا، شادی کرنا، انسانی نسل کی ترقی کے لیے، اضافے کے لیے شادی کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جائز طریقہ ہے ہیومن ریس کو آگے بڑھانے کا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ بیاہ کرنا عزت کی بات ہے، کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کہ بہت عجیب کام کرنے لگا کوئی شخص۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ میرج شل بی آنرڈ بائی آل، اسے حقیر نہ سمجھا جائے، اسے کمتر نہ جانا جائے، اس کو کم ویلیو نہ دی جائے، اس سے عزت سمجھا جائے۔ جو بیاہ کرتا ہے وہ عزت کا کام کرتا ہے، اور جو اپنی اولاد کی شادیوں کا انتظام کرتے ہیں وہ بہترین عمل کرتے ہیں، اور یہ مقدس اور بابرکت رشتہ ہے۔ شوہر اور بیوی کا نکاح کے بعد جو رشتہ وہ مقدس ہے، بابرکت ہے۔ خدا نے خود آدم اور حوا کو جب بنایا اور انہیں برکت دی، اور پطرس پہلے خط 3 باب کی 7ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ وہ زندگی کی نعمت کے وارث ہیں۔
جسے بیوی ملی اس نے تحفہ پایا، خدا کی بخشش ہے۔ اور بائبل میں ایک کتاب ہے غزل الغزلات، The Song of Songs، کم پڑھی جاتی ہے، اس پہ کم منادی کی جاتی ہے، وہ ایک دلہے اور دلہن کی، ایک شوہر اور بیوی کی آپسی محبت کی داستان ہے۔ اگر شادی کی حالت، اگر شوہر اور بیوی کے آپسی تعلقات خدا کی نظر میں ناپاک ہوتے، خدا کی نظر میں وہ درست نہ ہوتے، تو کبھی بھی اس رشتے کو لے کر لکھی گئی پوری کتاب بائبل مقدس کا حصہ نہ ہوتی۔ اور پھر خدا اس کا گواہ ہے، اس میں خدا خود شامل ہے۔ God is the third party۔ میاں اور بیوی دو پارٹیز ہیں، دو فریق ہیں کہ جو ایک دوسرے سے رشتہ قائم کرتے ہیں، لیکن تیسری پارٹی، تیسرا فریق اس میں گواہ خدا ہے۔ جس چیز میں خدا شامل ہے، جس چیز میں خدا خود گواہ ہے، خدا جس کا وٹنس ہے، وہ چیز غلط نہیں ہو سکتی، وہ خدا کی نظر میں معتبر ہے۔ اور ملاکی میں خدا صاف فرماتا ہے کہ میں تیرے اور تیری بیوی کے بیچ میں گواہ ہوں، تیرے رشتے کا گواہ ہوں، تیرے نکاح کا گواہ ہوں، تمہارے ازدواجی تعلق کا میں گواہ ہوں۔ خدا خود دھیان رکھتا ہے، رشتہ بندھنے سے لے کر جب تک زندگی ہے خدا گواہ رہتا ہے اس میں۔ اور یہ اٹوٹ رشتہ ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، یہ رشتہ اٹوٹ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا، زندگی کی آخری سانس تک چلنے والا یہ رشتہ ہے۔ موت کے ساتھ ہم اس رشتے سے چھوٹتے ہیں، کبھی نہیں ختم ہوتا۔ یہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے کوئی انسان جدا نہ کرے۔ خدا سخت ناراض ہوتا ہے کہ میں نے جو جوڑ دیا ہے اسے کوئی جدا نہ کرے۔ اور اس رشتے کی اہمیت اس طرح بھی نظر آتی ہے کہ پرانے عہد نامے میں یہوہ پاک خدا اور قوم اسرائیل کے بیچ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے اسی رشتے کو بطور مثال استعمال کیا گیا۔ یسایہ باب نمبر 54 ہے اور آیت نمبر 5 میں بالخصوص خدا ایک شوہر ہے اور قوم اسرائیل اس کی دلہن ہے۔ اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا کے بیچ مضبوط اور قریبی رشتے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اسی رشتے کی مثال استعمال کی گئی ہے۔ یعنی خدا کے نزدیک یہ بہت اہم ہے۔ خدا نے اپنے کلام میں جب اپنے لوگوں سے اپنے رشتے اور تعلق کو ظاہر کرنا چاہا کہ میرا کیسا خوبصورت اور مضبوط اور قریبی تعلق ہے تمہارے ساتھ، تو اس نے میاں اور بیوی کے رشتے کو استعمال کیا کہ اس کی مثال سے سیکھو۔ جیسے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور کبھی جدا نہیں ہو سکتے، ویسے ہی میں نے اپنے آپ کو تمہارے ساتھ جوڑ لیا ہے کہ کبھی ہم جدا نہ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مجھ میں قائم رہو تو جو چاہو ہو جائے گا۔ اشعیا ربانی کے حوالے سے کہا، اپنے بدن اور خون کی ضیافت کے حوالے سے کہا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم ہوتا ہے اور میں اس میں۔ جڑ جاتے ہیں ہم مسیح کے ساتھ اس طرح سے کہ ہم جدا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر پولس نے لکھا ہے کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ازدواجی تعلقات کی بابت بائبل کیا بتاتی ہے۔ ببلیکل ٹیچنگز آن میرٹل ریلیشنز۔ بیاہ ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے طور پر ہم زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ کیسا تعلق ہونا چاہیے، ازدواجی تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ پہلی بات، ازدواجی تعلقات ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان، مرد مرد کے بیچ میں نہیں، نہ عورت عورت کے بیچ میں،
ایک مرد اور ایک عورت، a male and a female، ہم جنس یا سیم جینڈر نہیں ہے. یہ بائبل کا پیٹرن نہیں، یہ خدا کا پیٹرن نہیں ہے. ملاکی 2 باب بتاتا ہے خدا نے ایک ہی اس کے لیے آدم کے لیے جیون ساتھی بنایا تھا. اس کے پاس اور بھی روحیں تھیں، وہ بنا سکتا تھا، مرد بنا سکتا تھا اگر خدا کا پلان ہوتا کہ مرد مرد کی شادی ہو. خدا نے کیوں عورت بنائی اس کے لیے؟ کیونکہ خدا کا پیٹرن ہی یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت. زیادہ بھی نہیں پیٹرن ہمارا. بائبل کا پیٹرن پولیگمی یا کثرت ازدواج نہیں ہے. زیادہ شادیاں ایک ہی وقت میں کرنا بائبل اور خدا کا پلان نہیں ہے. ایک شوہر اور اس کی ایک ہی بیوی، ایک مرد اور ایک ہی عورت، ان کے بیچ شرعی اور قانونی تقاضے مکمل کرنے کے بعد یہ تعلق قائم ہوتا ہے. کوئی بھی مرد اور عورت خود سے اکیلے میں یہ تعلق نہیں قائم کر سکتے کہ جی آج سے ہم میاں بیوی ہیں. اس کے لیے شرع پوری کرنی پڑے گی، اس کے لیے لا فلفل کرنا پڑے گا. جو ریلیجیس لا ہے وہ بھی، اور جو اسٹیٹ کا لا ہے وہ بھی. جو ملک کا قانون ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا، اور جو آپ کا دینی یا ریلیجیس یا اسپرچل لا ہے اسے بھی مکمل کرنا پڑے گا. یہ دونوں تقاضے پورے کیے بغیر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، یہ ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہو سکتا. اسی لیے مسیحی بیاہ، کرسچن میرج چھپ کے نہیں ہوتی. دلہا کہیں الگ اور دلہن کہیں الگ نہیں ہوتے. ایک ہی جگہ پر پبلکلی ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کے گھر والوں سے اجازت لی جاتی ہے، اور اس دن جب نکاح ہوتا ہے اس سے کم از کم 3 ہفتے پہلے کلیسیا کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ بھائی فلاں بیٹے یا فلاں بیٹی کی شادی فلاں دن ہو رہی ہے. اگر اس میں کسی کو قانونی یا شرعی رکاوٹ کا علم ہو تو وہ اس نکاح کی تاریخ سے پہلے علم میں لائے. اور ہر ایک مسیحی نوجوان بیٹے اور بیٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں چھپ کے، کہیں اکیلے میں یہ رشتہ قائم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں پبلک اپروول چاہیے، ہمیں اس کے لیے فیملی اپروول چاہیے، اور جو خدا کے کلام نے اس کے لیے سٹینڈرڈز قائم کیے ہیں ہمیں اسے پورا کرنا ہے. اور جو ملک کا قانون ہے ہمیں اسے بھی دھیان میں رکھنا اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں. شرعی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی شادی شدہ حالت قائم ہوتی ہے، ازدواجی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. پھر بائبل بتاتی ہے کہ ازدواجی تعلقات کی نوعیت صرف جسمانی نہیں ہے، یہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یہ مت سمجھیں کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، ایک جسم ہو جاتے ہیں، فزیکل ریلیشن، جنسی تعلق قائم ہو جاتا ہے تو یہی شادی ہے. نہیں، یہ صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ یہ روحانی تعلق ہے. شادی بہت سمجھ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، پورے غور اور فکر کے بعد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صرف جسمانی تعلق کا قائم کرنا نہیں ہے، یہ روحانی تعلق بھی ہے. اور جب ہم روحانی تعلق کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایمان بھی دیکھا جاتا ہے کہ میرا ایمان اور جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ ایمان میں کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ یہ روحوں کا بھی ملن ہے، صرف بدنوں کا ملنا نہیں ہے. یہ روحانی رشتہ ہے، یہ اسپرچل ریلیشن شپ بھی ہے. تو بڑا غور کرنا چاہیے اس رشتے میں رہتے ہوئے کہ میاں بیوی آپس میں صرف جسمانی تعلق میں قائم نہیں، ان کے روحیں بھی، ان کا ایمان بھی، ان کی سوچ اور ان کا خیال بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر ہم صرف جسمانی طور پر ایک ہوتے ہیں اور روحانی طور پر ہم ایک نہیں
تو وہ مکمل ازدواجی تعلق نہیں ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ پھر خدا کو اپنے رشتے کی بنیاد اور مرکز بنائیں۔ بنیاد کسی بھی چیز کی مضبوط ہوگی عمارت کی تو وہ عمارت زیادہ مضبوطی سے کھڑی رہے گی۔ بغیر بنیاد کے یا کمزور بنیاد کے ساتھ آپ بہت بڑی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے، گر جائے گی۔ اگر ہمارا ازدواجی رشتہ دولت پر، خوبصورتی پر یا خاندانی اثر و رسوخ پر قائم ہے کہ جی بہت بڑا خاندان ہے تو اس میں شادی کر لیں، بڑی دولت ہے تو شادی کر لیں، بڑا حسن اور خوبصورتی ہے، ہینڈسم ہے، کیوٹ ہے تو شادی کر لیں، اگر ان چیزوں پہ آپ کا رشتہ کھڑا ہے تو کلام میں لکھا ہے حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے۔ خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، دولت سائے کی طرح ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہاتھ کا میل ہے دولت۔ دولت پائیدار چیز نہیں، حسن خوبصورتی پائیدار چیزیں نہیں ہیں، خاندانی حسب نسب پائیدار چیزیں نہیں ہیں۔ لوگوں کو گرتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگتا۔ کیا کریں گے؟ اگر ان بنیادوں پہ آپ کا رشتہ قائم ہوگا تو وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا۔ خدا پہ بنیاد رکھے اپنے رشتے کی اور خدا کو مرکز بنائیں، خدا کو بیچ کی قوت بنائیں جس نے آپ دونوں کو جوڑ کے رکھا ہو۔ خدا اگر ہماری بنیاد ہو، خدا اگر ہمارے بیچ میں ہو تو وہ ہمیں گرنے نہیں دے گا، وہ ہماری شادی ناکام نہیں ہونے دے گا، وہ ہمارے ازدواجی تعلقات کو بگڑنے نہیں دے گا۔ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، خدا ہم دونوں کو جوڑے رکھے گا اور پھر ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ کون ہے جو اس کے ہاتھوں سے ہمیں چھین سکے؟ سو خدا کو اپنے رشتے کا مرکز اور خدا ہی کو اپنے رشتے کی بنیاد بنائے۔ جیسے خدا ہمیشہ ہمیشہ قائم ہے، خدا ہمارے رشتوں کو بھی قائم اور مضبوط رکھے گا۔ اگر خدا بیچ میں نہیں ہے، ہم نے کسی اور کو بنا لیا ہے اپنی بنیاد یا اپنا مرکز، تو وہ چیزیں تو سب ڈھلنے والی ہیں، وہ تو ختم ہونے والی ہیں، وہ تو ناکام ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ تو جیسے چیزیں ختم ہوگی، ناکام ہوگی، آپ کا تعلق بھی بگڑ جائے گا۔ خدا کو اپنا مرکز اور اپنی بنیاد بنائیے۔ پھر باہمی محبت، اعتماد اور وفاداری قائم رکھے، یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا کا کلام اس پہ بڑا زور دیتا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں محبت ہونی چاہیے۔ جیسی محبت مسیح نے کلیسیا سے کی ہے ویسی ہی محبت میاں بیوی کی آپس میں ہونی چاہیے کہ نقصان نہیں دینا دوسرے کو۔ پہلا کرنتھی اور 13واں باب ہے، محبت کا گیت ہے یہ کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت شکوے گلے نہیں کرتی، برداشت کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے۔ محبت اپنا فائدہ اور اپنی بھلائی نہیں چاہتی، دوسرے کا دکھ اور نقصان نہیں چاہتی۔ وہ ساری خوبیاں جو کرنتھیوں کے پہلے خط کے 13ویں باب میں ہیں وہ محبت کے خوبیاں ہیں۔ محبت ویسی ہونی چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں، میاں اور بیوی کے بیچ میں، ازدواجی تعلقات میں وہ محبت ہو جیسی محبت خدا ہم سے کرتا ہے، جیسی محبت مسیح نے کلیسیا سے کی ہے کہ جان تک دے دے۔ مانگا کیا یسوع نے ہم سے؟ ہماری جانیں تو نہیں مانگی بلکہ اپنی جان ہمارے لیے دے دی۔ اور اعتماد ہونا چاہیے آپس میں، کانفیڈنس ہو، ٹرسٹ ہو کہ میرا شوہر، میری بیوی میرے ساتھ وفادار ہے، وہ جو کام کرے گا یا کرے گی وہ درست ہوگا، وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا یا غلط کام نہیں کرے گی۔ یہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے۔ شک بیچ میں آ جائے تو ابلیس اس شک کو استعمال کرتا ہے اور خاندان توڑ دیتا ہے۔ شک نہ آنے دیں اپنے اندر، اور شک والا کوئی کام نہ کرے۔ اعتماد ہونا چاہیے۔ اسمارٹ فون کا زمانہ ہے، سب نے اپنے پیٹرن لاک یا پن نمبر لگائے ہوتے ہیں فونز کو، اور اکثر جوکس بھی پڑھتے ہیں کہ جی آدمی
ڈیوٹی پہ تھا، اس کو یاد آیا جی میرا فون گھر پہ رہ گیا، تو اس کی جان پہ بن گئی. کیوں؟ خدشہ ہے نا کوئی کہ میرے فون میں کچھ ایسا ہے کہ جو اگر میرے گھر والے دیکھ لیں گے تو بہت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اعتماد پیدا کرنا پڑتا ہے، اعتماد قائم کرنا پڑتا ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اعتماد رکھیں اور اپنا اعتماد قائم کریں. ٹرسٹ ڈیویلپ کیا جاتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے میاں اور بیوی کے بیچ میں جو چھپ کے کرنے والا ہو، جو الگ ہو کے بات کرنے والا ہو، جو الگ ہو کے کچھ انجام دینے والا ہو کہ میرے شوہر کو نہ پتہ چلے، میری بیوی کو نہ پتہ چلے. اس سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے ان حالات کو دیکھ کر. اور وفاداری ضرور قائم رکھنی ہے. خدا بے وفا جوڑوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ تو نے اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی کی ہے. میں خوش نہیں ہوں، میں ناراض ہوں. اور یہی بات خواتین کے لیے بھی ہے. بیویاں بھی اپنے شوہروں سے وفادار رہیں. خدا کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار ہے ان شوہروں کے لیے، ان بیویوں کے لیے کہ جو اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وفادار نہیں رہتے. باہمی محبت رکھیں، سب کچھ برداشت کریں، جھگڑے نہ کریں، ذرا ذرا سی بات پہ ناراضگیاں نہ کریں. گھر چھوڑ کے جانا، میکے چلے جانا یا میکے بھیج دینا، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، برداشت کرتی ہے، مہربان ہے، بدی سے خوش نہیں ہوتی، نیکی سے خوش ہوتی ہے اور بدگمان نہیں ہوتی. لو ڈز ناٹ کیپ دا ریکارڈ آف رانگس. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، محبت یہ کہتی ہے کہ غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا کہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ نہیں کرنی. زندگی پھر اسی ٹریک پہ جاری و ساری رہے. رشتوں میں درار نہیں آنی چاہیے. محبت برداشت کرتی ہے. خدا نے ہمارے ساتھ محبت رکھی. ہمارے گناہوں کو لے کر اگر خدا سلوک کرتا تو ہمارے لیے کبھی قربانی نہ دیتا. اگر ہم بھی دوسروں کی غلطیوں کو پکڑ کر رشتے توڑنا شروع کر دیں گے تو خدا ناراض ہوگا. آپسی محبت ہو، برداشت کریں، اعتماد قائم کریں اپنا، اور پھر دوسرے پہ اعتماد کریں بھی، بلا وجہ شک نہ کریں، اور وفاداری قائم رکھیں. خود وفادار ہوں، خود ثابت کر کے دکھائیں کہ میں صرف آپ کا وفادار ہوں. اپنے جیون ساتھی کا کوئی اور میری زندگی میں جگہ نہیں پا سکتا، کیونکہ میں کسی کا جیون ساتھی ہوں. میرا بدن میرا نہیں ہے، میرے جیون ساتھی کا ہے. خدا کا کلام چاہتا ہے ہمارے اندر باہمی محبت، اعتماد اور وفاداری ہونی چاہیے. اور میاں بیوی ہر حالت میں ایک دوسرے کو قبول کرے. جب نکاح ہوتا ہے مسیحی نکاح میں یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ میں ہر ایک حالت میں، بیماری میں، تندرستی میں، غریبی میں، خوشحالی میں، غرض ہر ایک حالت میں سب کو چھوڑ کے صرف تیرے ساتھ ملا رہوں گا یا ملی رہوں گی. ہر حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے کا عہد کیا ہوتا ہے اور خدا بیچ میں گواہ ہوتا ہے. کئی لوگ غریبی آ گئی، کاروبار ختم ہو گیا تو چلو جی کوئی اور ڈھونڈو، بیمار پڑ گیا جیون ساتھی تو کوئی اور ڈھونڈو، بدنی طور پر، مالی طور پر کمزوری آ گئی، چلو جی کوئی اور ڈھونڈ لو. ہر حالت میں ایک دوسرے کو قبول کریں. خوبصورت رہیں تو قبول، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا فزیکلی کہ جس سے وہ خوبصورتی چلی گئی تو پھر کوئی اور ڈھونڈ لیں. ہرگز نہیں. جیسے ہیں، جس حالت میں ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو ہمیشہ ہر حالت میں قبول کریں. کبھی ایک دوسرے سے جدا ہونے کی کوشش نہ کریں. تندرستی ہے یا بیماری ہے، غریبی ہے یا امیری ہے، تنگ دستی ہے یا خوشحالی ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں،
قائم رہنا ہے، ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے اور کبھی الگ ہونے کی کوشش نہیں کرنی۔ جو جیسا ہے اسے اسی حالت میں قبول کریں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت اور مقام کا خیال رکھیں۔ جوتی نہیں سمجھنا بیوی کو۔ ملاکی 2 باب ہے اور 16ویں آیت۔ خداوند کہتا ہے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ عزت دینی ہے بیوی کو اور اس کے مقام کا خیال رکھنا ہے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کی عزت اور مقام کا خیال رکھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیگمات اپنے میکے میں جا کر اپنے پیرنٹس کی فیملی کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو اپنے شوہر کی برائیاں بتاتے ہیں۔ وہ ہے ہی برا، اس میں یہ بھی خرابی ہے، اس میں یہ بھی خرابی ہے، اس میں یہ بھی خرابی ہے، اور اس کی شبیہ، اس کا امیج اپنے سسرال میں بہت برا بن جاتا ہے، وہ عزت کھو دیتا ہے۔ ہاں، ہوتا ہے کہ بعض انسان خود ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر بیوی کو لامحالہ مجبور ہو کر شکایت کرنا پڑتی ہے، لیکن حتی الامکان یہ کوشش کریں، میکسیمم یہ کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرو کہ جس سے آپ کے جیون ساتھی کی عزت گھٹ جائے۔ اس کے مقام کا خیال رکھیے۔ آپ کا شوہر کسی ادارے میں کام کرتا ہے، کاروباری ہے یا ملازمت کرتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں کہ اسے اپنے کام پہ وقت پر پہنچنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اور اس کے مطابق اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو عزت دے اور اسے مقام دے۔ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں تمام فیصلوں میں شریک ہو، وہ اپنی اولاد کے معاملات میں فیصلوں میں ذمہ دار ہے، وہ اپنے سسرال میں، اپنے میکے میں سب کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ قائم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اسے وہ مقام دیا جائے کہ آپ اپنی مرضی سے تعلقات سسرال کے ساتھ، میکے کے ساتھ، اپنی اولاد کے حوالے سے جو آپ کے دل میں اچھے خیالات ہیں، آپ وہ کریے، وہ انجام دیجئے، تاکہ آپ کی بیوی کی عزت آپ کے اپنے خاندان میں اور اس کے بھی باپ کے گھرانے میں اور آپ کی اولاد کی نظر میں بھی آپ کی بیوی کو اعلیٰ مقام ملے۔ سماج میں، معاشرے میں اپنی بیوی کو گھٹیا نہ پیش کریں، اور اسی طرح بیویاں اپنے شوہروں کی برائیاں سہیلیوں سے یا ادھر ادھر نہ کرتی پھریں۔ عزت کا خیال رکھیں، اس کے مقام کا خیال رکھیں۔ جو مقام خدا نے طے کر دیے ہیں، جو حدیں خدا نے ٹھہرا دی ہیں، انہیں کراس کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کسی جگہ، کسی محفل میں ہیں، کسی ایونٹ میں ہیں، کسی گیدرنگ میں ہیں، تو وہاں ایک دوسرے کو رسوا اور بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عزت کا خیال رکھیں۔ بیوی یہ سوچے، اگر میں نے کوئی گھر میں، رشتہ داروں میں، گلی محلے میں اگر کوئی ایسی حرکت کی جو درست نہیں ہے تو میرے شوہر کی عزت خراب ہوگی۔ اور شوہر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کر دیا تو میری بیوی کی عزت خراب ہوگی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھے کہ ہم نے ایک دوسرے کی عزت بڑھانی ہے، ہم نے ایک دوسرے کا مقام مینٹین رکھنا ہے۔ جو جس کا مقام ہے ہمیں اس کے مقام کا احترام بھی کرنا ہے اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، نہ کہ رسوا اور ذلیل کرنے کی۔ میاں بیوی آپس میں مقابلہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ خدا نے آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بنایا، ہیلپر۔ ہم مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ہماری زندگیاں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کریں، معاملات میں مقابلوں میں نہ آئیں۔ کچھ خواتین جو صاحب روزگار ہوتی ہیں، جن کی اچھی جاب یا اچھا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے بعض اوقات شوہر کا اتنا اچھا کاروبار یا جاب نہیں ہوتی،
تو وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ سارا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں، اور تانے بازی شروع ہو جاتی ہے، جی میں زیادہ کماتی ہوں تو پھر میں اپنی مرضی کروں گی۔ کمپٹیشن نہیں ہے گھر میں، کون زیادہ کماتا ہے، کون زیادہ محنت کرتا ہے، نہیں، ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ جو بھی آ رہا ہے اسی گھر میں آنا چاہیے، جو بھی آمدنی انکم آ رہی ہے اسی گھر میں آنے چاہیے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس گھر میں یکساں فائدہ ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کریں۔ مقابلے بازی یہ بھی ہو جاتی ہے، جی اس نے میرے ساتھ صبح بدتمیزی کیا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ 2-4 بار اس کو بس اب بجا دوں، اس کی ذرا کلیننگ دھلائی کرنی ہے، اس کے میکے نہیں جانے دینا، اس کو کسی سے فون پہ بات نہیں کرنے دینی، اس کے ذرا نا اس کے بال نوچنے ہیں، اس کا چہرہ بگاڑنا ہے۔ اور خواتین بھی کرتی ہیں، اس نے مجھے میری مرضی پوری نہیں کرنے دی تو اب میں بھی بتاؤں گی اس کے رشتہ داروں کو، میں بھی بتاؤں گی، آنے والی ہیں نا شادیاں ان کی، میں بھی نہیں جاؤں گی اور سب کو بتاؤں گی کیوں نہیں آ رہی۔ مقابلہ نہ کریں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میاں بیوی میں ہو جاتی ہے انبن، بچے کروا دیتے ہیں، بچوں کی وجہ سے بھی میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ماں کسی بچے کو زیادہ پیار کر بیٹھی اور اس کے کسی غلط کام کو بھی کور کر دیا تو باپ ناراض ہو جاتا ہے کہ تیرے لاڈ پیار نے سے بگاڑا ہوا ہے، تو انبن ہو جاتی ہے کہ میرا لڑکا ہی تمہیں برا لگتا ہے، تو بچوں کی وجہ سے بھی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، کئی دن بولنا ہی نہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی، چٹ لکھ کے رکھ دینی کہ صبح 7 بجے اٹھا دینا، تو بیگم صاحب نے بھی چٹ لکھ کے رکھ دی، 7 بج گئے اٹھ جانا۔ تو یہ مقابلے ہوتے ہیں کہ اس نے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس نے نہیں معافی مانگی تو میں بھی نہیں معافی مانگوں گا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو میں بھی ایسے کروں گا۔ نہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، خدا نے ہمیں ایک رکھا ہے، خدا نے ہمیں ایک بنایا ہے، ہمیں ایک رہنا ہے، ہم ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہمارے اندر مقابلہ نہیں ہے۔ تو میاں بیوی میں مقابلے کی فضا نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے خاندان کو بھی قبول کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں۔ دونوں طرف کے خاندانوں کو قبول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میاں بیوی پر یہ لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خاندان کو قبول کریں ایک دوسرے کے خاندان کو۔ ہم کیسے ایک بیٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ آج کے بعد تم اپنے خاندان سے نہیں ملو گی اور صرف میرے خاندان کے ساتھ ملی رہو گی کیونکہ مجھے تیرا خاندان پسند نہیں ہے؟ نہیں، آپ قبول کیجئے انہیں، وہ جیسے بھی ہیں انہیں قبول کیجئے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی آپ کو دی ہے۔ اور دلہن بھی قبول کرے اپنے سسرالیوں کو، اپنے شوہر کی فیملی کو، کہ انہوں نے میری زندگی کا ساتھی اتنے عرصہ پالا، تیار کیا اور مجھے محبت سے بیاہ کے اپنے گھر لے کے آئے ہیں۔ اب میں نے ان کی عزت کرنی ہے، میں نے ان کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنا بنایا ہے۔ میں تو پیدا ہوئی تھی تو ماں باپ نے کہہ دیا تھا کہ تو پرائی ہے، تو ہماری نہیں ہے، تو پرائی ہے۔ میں اپنے گھر لائی گئی ہوں، انہوں نے مجھے اپنا لیا ہے۔ میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ تو پرائی ہے، انہوں نے مجھے اپنا لیا ہے، اور اب میں اس گھر میں بیٹی بھی ہوں، بہو بھی ہوں، بھابھی بھی ہوں اور ماں بھی بنوں گی۔ تو سارے رشتے اس گھر میں ملیں گے۔ تو شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے خاندانوں کو قبول کریں۔ اور ذرا مرکز میں دیکھیے، مرکز کی انجیل میں پہلا باب ہے اور 29ویں اور 30ویں آیت، اور وہ فلف اور عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون پطرس، اس کا بھائی اندریاس۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آیا۔ شمعون کی سانس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔
اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ پطرس کی ساس اپنی بیٹی کے ہاں آئی ہوئی تھی۔ کیا معلوم کہ وہیں رہتی ہو؟ کیا معلوم کہ پطرس کی بیوی کا کوئی بھائی یا بہن نہ ہو اور وہی ان کی اکلوتی اولاد ہو؟ ہم نہیں جانتے، لیکن جب یسوع ان کے گھر گیا تو پطرس کی ساس ان کے گھر میں موجود تھی، اور پھر یہ ہوا کہ جب اس کا بخار یسوع نے دور کر دیا، اس کو شفا دے دی، تو وہ مہمان بن کے نہیں نظر آتی کہ اپنی بیٹی کے گھر میں وہ مہمان ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شاید اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، پطرس کے گھر میں رہتی تھی، اندریاس کے گھر میں رہتی تھی۔ قبول کیا تھا پطرس نے اپنی ساس کو۔ مشکل ہوتا ہے حالانکہ، ساس لفظ ہی بڑا بدنام کر دیا ہوا ہے ہم نے، لیکن اس نے قبول کیا ہوا تھا، اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور اس کی ساس بھی اس گھر میں مسیح کی اور اس کے شاگردوں کی پھر خدمت کرتی ہے۔ سو قبول کریں، ایک دوسرے کے خاندانوں کو جیسے ہیں قبول کریں، یہ مت کہ وہ میرے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں۔ نہیں، جنہوں نے اپنا بیٹا یا اپنی بیٹی آپ کو دے دی ہے آپ کی زندگی مکمل کرنے کے لیے، وہ قابل عزت ہے۔ شوہر اور بیوی یکساں طور پر نعمتوں کے وارث ہیں۔ اختلاف نہیں ہونا چاہیے جی میرا حصہ زیادہ ہے اور تو تیرا حصہ کم ہے۔ دونوں یکساں طور پر حصے دار ہیں نعمتوں میں، خدا کی نعمتوں میں، زندگی کی نعمتوں میں۔ کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، دونوں میں سے دونوں برابر ہیں۔ ہر نعمت میں، ہر برکت میں، ہر بخشش میں میاں اور بیوی کا برابر حصہ ہے، اور اگر برابر حصے لینے ہیں تو پھر ذمہ داریاں بھی برابر ہوں گی نا۔ حصے اگر برابر ہیں، وراثت اگر برابر ہے، تو پھر ذمہ داریاں بھی برابر لینی پڑیں گی۔ خاندانی اور روحانی معاملات میں دونوں یکساں ذمہ دار ہیں۔ بیوی یہ نہیں کہہ سکتی تو جان تیرا ہی کام ہے، میں کچھ نہیں دیکھوں گی، مجھے تو بس یہ چاہیے، تو جان تیری برادری جانے، تو جان تیرے سسرال جانے، تو جان تیرا میکا جانے، تو جان تیری اولاد جانے، تو جان تیرا بزنس، تیری جاب جانے، میں تو گھر میں ہوں، مجھے یہ چاہیے۔ نہیں، بیوی برابر حصے دار ہے، ہر ایک دکھ میں بھی اور ہر ایک سکھ میں بھی۔ دونوں خاندانی معاملات میں بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، اور روحانی معاملات میں بھی وہ یکساں ذمہ دار ہیں۔ امثال کی کتاب کا 31واں باب ہے، آخری چیپٹر۔ ایک مثالی بیوی کی تصویر اس میں دکھائی گئی ہے جو کام کرتی ہے گھر میں بھی، اور پھر شی از دا ورکنگ لیڈی، وہ بزنس بھی کرتی ہے، اور وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کے لیے خوشی اور عزت کی وجہ بن جاتی ہے۔ اس کے بیٹے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے، اور وہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کی عزت کا خیال رکھتی ہے۔ گھر بھی سنبھالیں، جاب بھی کریں، ذمہ داری برابر رکھیں۔ شوہر اور بیوی دونوں خاندانی معاملات میں، اولاد پالنا ہے انہیں، ان کی پڑھائی کرانی ہے، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ساتھ دیں۔ گھر میں مہمان آ گئے ہیں، خدمت کرنی ہے، اس میں کچھ انتظام کرنا ہے، برابر ساتھ دیں۔ شوہر ہی کماتا ہے تو بیوی اس طرح سے ساتھ دے کہ ہم اتنی کمائی میں مینج کریں گے، ہم خیال کریں گے کہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں لیکن آمدنی کم ہے، ہم مینج کریں گے، میں ذمہ دار ہوں آپ کے ساتھ سارے معاملات کو ٹھیک چلانے کے لیے۔ اور پھر روحانی معاملات میں ذمہ دار ہیں کہ تم دونوں میں اگر جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، تو روحانی نقصان ہوگا، اسپرچولی پرابلمز آئیں گی، تمہاری دعائیں رک جائیں گی اگر میاں بیوی ناراض رہیں گے۔ ملاکی میں خدا نے کہا کہ تمہارے ہدیوں سے بھی خوش نہیں ہوں گا، میں ناراض ہوں تمہارے اس رویے سے جو تم میاں بیوی کے طور پر درست طریقے سے نہیں رہتے۔
تو پھر نئے عہد نامے میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر تم میں جھگڑا ہوگا تو تمہاری دعائیں بھی رک جائیں گی، خدا نہیں سنے گا۔ روحانی معاملات میں یکساں ذمہ دار ہیں ہم۔ شوہر یہ نہ کہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور خود اپنی بیوی کے ساتھ مل کے کبھی روحانی طور پر ایک نہیں ہوا، ایمان میں ایک نہیں ہوا، دعا میں نہیں بیٹھے۔ یا بیوی کہہ دے کہ جی یہ شوہر کے معاملات ہیں، میرا کوئی دعا سے یا خدا کے معاملات سے، روحانی پہلوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کی ذمہ داری نہیں۔ دونوں کی برابر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندانی معاملات اور روحانی معاملات میں بھی ذمہ داری دکھائیں کہ ہم دونوں کی برابر ذمہ داری ہے۔ اور شوہر اور بیوی تمام فیصلے باہم رضامندی سے کریں، کوئی اس طرح سے ڈومینیٹ نہ کرے۔ شوہر اگر کہیں سے اس کو کسی جگہ کے لیے دعوت آتی ہے تو وہ ان سے کہے کہ میں آپ کو کنفرم کروں گا اپنی بیوی سے مشورہ کر کے، اور اگر بیوی کو کہیں سے دعوت آتی ہے تو وہ کہے کہ جی میں آپ کو کنفرم کروں گی اپنے شوہر سے مشورہ کر کے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے گھر میں، خاندان میں کرنا ہے، شوہر اور بیوی مل کر فیصلہ کریں، ان ایگریمنٹ ہوں۔ کوئی ایک فریق فیصلے کر کے دوسرے کو اطلاع نہ دے، صرف کلیش آئیں گے، اختلافات پیدا ہو جائیں گے، کانفلکٹ آ جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو دونوں مل کے فیصلہ کریں، ان ایگریمنٹ ہو جائیں، یا منوا لو یا مان لو، لیکن فیصلے کا اعلان باہم مشورے کے بعد۔ یہ نہیں کہ فیصلہ پہلے ہی دیا، گھر آ کے بتا دیا میں آج یہ کام کر آیا ہوں یا میں نے یہ اعلان کر دیا۔ نہیں، میاں اور بیوی تمام فیصلے مل کر باہم رضامندی سے کریں، خدا خوش ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، میرٹل ریلیشن کے حوالے سے کہی جا سکتے، لیکن چند چیدہ باتیں ہیں، بہت بنیادی باتیں ہیں جو آج میں نے خدا کے کلام کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ خدا کے خوف میں رہتے ہوئے اپنی ازدواجی زندگی کو خدا کے کلام کی روشنی میں گزاریں، تاکہ خدا ہم سے ناراض نہ ہو بلکہ خوش رہے اور ہماری دعائیں خدا کے حضور مقبول ٹھہریں۔